سزوکی کے بنانے والے پریشان ہیں کہ یہ آئیڈیا ہمیں کیوں نہیں آیا۔ پاکستان کے دودھ والے نے لوکل ڈینٹر کی مدد سے مہران میں آلٹریشن کرا کر دودھ سپلائی کے لیے لوڈر بنوا لی۔ سمجھ نہیں آتی اتنی ذہین قوم پہ قرضہ کیسے چڑھ گیا۔ پرانے گانے سنو تو بیوی کہتی ہے کسی کی یاد آ رہی ہے کیا، نئے گانے سنو تو کہتی ہے تمہیں بڑی جوانی چڑھ رہی ہے۔ شریف نظر آنے والا شخص اندر سے کتنا شاطر ہے یہ صرف اس کا بیسٹ فرینڈ ہی جانتا ہے۔ خاندان میں سب سے معصوم اور بے ضرر شخص ماموں جان ہوتے ہیں۔ نانی کو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے لیکن وہ گھر آج بھی نانی کا گھر ہی کہلاتا ہے۔ ایک گمنام نمبر سے کال آئی۔ ایک خاتون نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ کال سننے والے نے اسی طرح کی سرگوشی میں جواب دیا نہیں بالکل بھی نہیں۔ دوسری طرف سے اچانک جانی پہچانی رخت آواز میں کہا گیا آج ذرا تسی گھر تے آؤ۔ پھر چودھری صاحب 4 دن سے گھر واپس ہی نہیں گئے۔ ایک آدمی نے وزیر اعظم ہاؤس فون کیا۔ آپریٹر جی سر میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آدمی میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں۔ آپریٹر کیا آپ پاگل ہیں؟ آدمی بولا سر اس کے علاوہ اور کوئی شرط ہے یا بس یہ ایک ہی شرط ہے؟ پاکستان کے ایک بڑے اخبار میں ایڈیٹر کی اسامی کے لیے انٹرویو لیا جا رہا تھا۔ اخبار کے مالک نے انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے امیدواروں سے کہا تم شکل سے پڑھے لکھے نظر آتے ہو لیکن مجھے اپنے اخبار کے لیے ایک انتہائی ذمہ دار آدمی چاہیے۔ امیدوار مجھ سے بڑھ کر آپ کو ذمہ دار کون شخص ملے گا؟ یہاں آنے سے پہلے میں اپنے مالک کی 1 کروڑ روپے کی گاڑی چلاتا تھا، اب کیا آپ کا 10 روپے کا اخبار نہیں چلا پاؤں گا؟ ایسے رشتے جو جنگلیوں کی طرح لڑتے ہوئے نظر آئیں اور تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوں بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ سسر کا فون آیا، بولے بیٹا کل تمہارے سالے کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے، ہو سکے تو آ جاؤ۔ داماد بولا آپ لوگ دیکھ لیں میرا تو اپنا ہی لیا ہوا فیصلہ بھی غلط ہو گیا تھا۔ گاؤں کے پرائمری اسکول کا دورہ کرتے ہوئے ایک ماہر نفسیات نے 2ویں کلاس کے بچوں سے کہا کہ اسے گنتی لکھوائیں۔ ایک بچی بولی 38۔ ماہر نفسیات نے بلیک بورڈ پر الٹا کر کے لکھا 83۔ پھر ایک بچہ بولا 67 تو اس نے بلیک بورڈ پر لکھا 76۔ کسی بھی بچے نے نفسیات دان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط لکھا ہے، جس پر اس نے ٹیچر کو کہا آپ بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دے رہے۔ اتنے میں ایک بچہ کھڑا ہوا اور بولا سر جی بڑے سیانے بنتے ہو اور ہمیں دھوکہ ہی دیے جا رہے ہو، اب ذرا 55 لکھ کر تو دکھاؤ۔ جب سے پنجابی فلمیں بننا کم ہوئی ہیں تب سے گندوں کی پیداوار اچھی ہو رہی ہے، پتہ ہے کیوں؟ آدھا کھیت تو ہیروئنیں ناچ ناچ کر تباہ کر دیتی تھی۔ آج میں بہت بور ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، پھر میں نے بیگم کو باندری بول دیا، ماشاءاللہ تب سے رونق لگی ہوئی ہے۔ جب نکاح ڈی جے کے گانوں پہ ہوگا تو لاٹ ٹک ٹاک پہ ڈانس ہی کرے گی نا۔ ایک ٹانگے والا پہلی دفعہ سسرال گیا۔ سسرال والے بڑے کنجوس تھے، جب کھانے کا وقت ہوا تو آپس میں بحث کرنا شروع ہو گئے۔ پہلی سالی مسور کی دال بنا لیتے ہیں، ہاضمے کے لیے اچھی ہے۔ دوسری سالی نہیں ساگ پکا لیتے ہیں، کھیتوں سے آرام سے مل جاتا ہے۔ ساس چھوڑو آلو پکا لو۔ سالہ آلو مہنگے ہیں، بینگن بنا لیتے ہیں۔ دلہا جو کافی دیر سے سن رہا تھا تنگ آ کر بولا آپ میرا گھوڑا ذبح کر کے وہ پکا دیں۔ سالہ دلہا بھائی آپ واپس کیسے جائیں گے؟ دلہا کوئی بات نہیں، میں اس مرغے پر بیٹھ کر چلا جاؤں گا جو سامنے۔ پاکستان میں اگر 4 دن تک کسی کا بخار ٹھیک نہ ہو تو شک سیدھا رشتہ داروں پہ جاتا ہے، کسی نے جادو نہ کروایا ہو۔ ماسٹر جی پنڈ میں بچوں کو انگریزی پڑھاتے ہوئے دیکھو بچوں یہ ایم ہے، ایم سے مدر بنتا ہے یعنی ماں، جیسے شیدے کی ماں۔ اگلے دن ماسٹر جی نے ڈبلیو لکھا اور پوچھا بچوں یہ کیا ہے؟ افو بولا استاد جی لگدی تے شیدے دی ماں ہے اور پٹھی لمکی ہوئی ہے۔ شوہر بیوی سے جلدی کھانا دو، آج 4 بجے گدھوں کی ریس ہے، ادھر جانا ہے۔ بیوی بس رہنے دیجئے، ٹھیک سے چلا جاتا نہیں اور چلے ریس لگانے۔ عائشہ اپنی دوست سے دعا کرو میں فیل ہو جاؤں۔ دوست حیرانگی سے وہ کیوں؟
عائشہ: ابو نے کہا ہے فرسٹ آئی تو لیپ ٹاپ، سیکنڈ آئی تو موبائل، اور اگر فیل ہوئی تو شادی کروا دوں گا۔ شوہر: پچھلے 2 مہینوں سے میری بیوی وزن کم کرنے کے لیے گھڑ سواری کر رہی ہے۔ دوست: کوئی نتیجہ نکلا؟ شوہر: ہاں، وہ گھوڑے کا وزن 10 کلو کم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے سبسکرائبر سے پوچھنا تھا، محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پشاور سے، لاہور سے، یا کراچی سے؟ لڑکی والے: جی لڑکا کیا کام کرتا ہے؟ لڑکے والے: جی ہر کمنٹ کرنے والی لڑکی سے فضول بحث اور پھر پروفائل چیک کر کے اسے ہائے کا میسج کر دیتا ہے۔ عام طور پر 50 سے کم والی چاکلیٹ بچوں کے لیے اور 50 سے زیادہ والی چاکلیٹ بچیوں کے لیے خریدی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کو بریانی کی دعوت دو تو ہر دلی مراد پوری ہو جاتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ مجھے دعوت دے دو، ہو سکتا ہے تمہاری شادی ہو جائے۔ کسی کو اگر مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بالکل بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے پہلے ہی بڑے مسئلے ہیں اپنے۔ بیٹا امی سے: امی کیا لو میرج کرنے سے گھر والے ناراض ہوتے ہیں؟ ماں: تو یقیناً کسی چڑیل کے چکر میں ہوگا اور یہ تجھے اسی ڈائن نے کہا ہوگا۔ ایسی لڑکیاں تو بہت عجیب ہوتی ہیں اور معصوم لڑکوں کو پھنسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ جہاں اچھا لڑکا دکھا شروع ہو گئی بس۔ بیٹا ان سے بچ کے رہنا، یہ بہت مکار اور مسنی ہوتی ہیں، اور ان کا خاندان بھی۔ بیٹا: امی بس ایسا کچھ نہ کہیں، اور وہ تو ابو بتا رہے تھے کہ آپ دونوں کی لو میرج ہوئی۔ یہ جو ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ کس جگہ کا واقعہ ہے؟ کچھ لوگوں کو سیر کروانی ہے وہاں کی۔ صبح سے شام تک بات کرنے کا انتظار کرتا ہوں اور جیسے ہی بات ہوتی ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ میں نے گھر والوں کو کہا ہے کہ سونا اور مہنگا ہو جائے گا، ان بندہ اور کتنے اشارے کرے۔ جانو کو ٹینشن دینے کا طریقہ: فیس بک آن کریں اور چلتا چھوڑ کر سو جائیں۔ ہم ایسی قوم ہیں، جب آمنے سامنے بات کر رہے ہوں تو کہتے ہیں سن بھائی، اور جب فون پر بات کر رہے ہوں تو کہتے ہیں دیکھ بھائی۔ پاکستانی شادی، ولیمہ یا کسی دعوت پر ہمیشہ لیٹ پہنچتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر فلائٹ سے 6 گھنٹے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، جیسے جہاز انہوں نے ہی اڑانا ہو۔ واشنگ مشین سے دوستی، جھاڑو پوچھا سے پیار، بس یہی ہے پریوں کا ہفتہ اور اتوار۔ ایک تحقیق کے مطابق 80% شوہر حضرات کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی بیگم کا موڈ کس بات پر آف ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی 20% شوہر حضرات کو یہ بات پتہ ہوگی؟ جی نہیں، وہ معصوم تو اس حقیقت سے ہی لا علم ہوتے ہیں کہ بیگم صاحبہ کا موڈ